الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل آدم بالهند وقيل حب الوطن من الایمان. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستہ ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. وطن کی سرزمین پر دم وفاداری کا بھرنا ہے، وطن کی سرزمین پر دم وفاداری کا بھرنا ہے، یہیں پر ہم پیدا ہوئے ہیں یہیں پہ ہمیں مرنا ہے. ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، ذرا زمین کھود کے دیکھ لو ہم ہی نکلیں گے. 2 دن کے بعد یوم جمہوریہ 26 جنوری ہے. مدرسوں میں، اسکول میں، سرکاری عملوں میں، دفاتر میں، اداروں میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے سے بڑا کسی کو معلوم نہیں کہ چھٹی کیوں ہے. یہ غمی کی چھٹی ہے کہ خوشی کی چھٹی ہے؟ یہ پچھلی داستانوں کو یاد کرنے کی ہے کہ آئندہ اپنے نسلوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے چھٹی ہے؟ اس وقت اتنی غفلت ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے. ہواؤں کے جھونکوں کے اندر بہے جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی اور اچھے اچھے دیندار اور عقل مند لوگ اپنے آپ کو کہنے والے، لیکن کچھ معلوم نہیں ہے. جس ملک کے اندر ہم بے شمار الحمدللہ الی ذالک الحمدللہ کل حال، جو ان ممالک میں جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں جبرائیل اتر رہے تھے، ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے نزدیک، ایمان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا اگر موقع اور محل اور جگہ اور مکان ہے تو مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف ہے. اور اس کے بعد میں ہمارا وطن عزیز ہے، جو ہمارا ملک، ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن ہے. اس کو کہا گیا، کہنے والے نے، حب الوطن من الایمان، اپنے دیش سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے گھر سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کی دلیل ہے کہ ایمان والا ہے یہ.
مومن اور اپنے دیش سے اپنے ملک سے محبت نہ کرے کبھی وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں نے ستایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اب جاؤ مدینہ ہجرت کر کے نکل جاؤ، مکہ چھوڑ دو، اب آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے۔ تو غار ثور میں جب پہنچے اور وہ جو عجیب حضرت ابوبکر کے ساتھ میں سفر ہو رہا ہے، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا تو رہے تھے، اللہ کا حکم ہے، مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، خاندان کو، وطن کو، گھر کو، قبیلے کو، گھر سے بے گھر نکال دیا گیا ہے دشمنوں کی طرف سے۔ لیکن گھر تو گھر ہوتا ہے نا، وطن تو وطن ہوتا ہے۔ ان کو پوچھو جو 47 کے اندر بٹوارے کے اندر جس وقت ملک تقسیم ہوا نا، تو لاہور کی طرف جس وقت ٹرین بھر بھر کر جا رہی تھی، کوئی ٹرین ایسی نہیں تھی جس کے اندر کوئی زندہ ہو، سب کے سب لاشیں ہی لاشیں تھی۔ ہمارا آدھا سوراشٹر اس وقت ختم ہو گیا۔ دودھ پیتے بچے کو گہوارے کے اندر روتا، 2-4 بچے تھے، ہاتھ میں آیا اس کو لیا، جو چھوڑ دیا گیا نہیں آیا، روتا ہوا اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کیا دل پر گزرتی ہوگی؟ ہم نہیں سمجھ رہے اس وقت ہمارا سیکولر ملک، جمہوری ملک، یہ دین آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو یوں چلتے چلتے یوں پیچھے مکہ کی طرف مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ، اپنے گھر کو کہہ رہے ہیں، اپنے وطن کو کہہ رہے ہیں، مکہ کو، اے مکہ، یہ تیرے رہنے والوں نے مجھے نکال دیا، بخدا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ اپنے وطن سے کس سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے اور مجبور نہ کرتے تو میں نہ نکلتا، لیکن انہوں نے نکالنے پر مجبور کر دیا تو اللہ کا حکم آیا، اس لیے میں نکل رہا ہوں۔ اپنے وطن سے محبت، مومن ہوگا اپنے وطن سے بڑی محبت کرے گا۔ اور میں آپ کو کہوں، ہمارے بچے اتہاس اور تاریخ بھی نہیں جان رہے ہیں، اسکول تو اسکول، مدرسے والے بھی واقف نہیں ہیں۔ 800 سالہ 750 سالہ مسلمانوں کی شاندار تاریخ ہے، شاندار تاریخ ہے۔ مندر کو مندر کی جگہ پر رہنے دیا، مسجد کو مسجد کی جگہ پر رہنے دیا، بڑے بڑے جو ہے نا نوابوں نے مندروں کے لیے جاگیریں ان کو دے دی، اور بھائی چارہ اور محبت کا ایسا سنگم دیا کہ ہر آدمی، ہر مذہب والا اپنے اپنی جگہ پر تھا۔ 1520 اس ملک میں جس وقت مغلیہ حکومت شروع ہو رہی نا، 1520 وہ بابر آیا، لڑکا ہمایوں آیا، اکبر آیا، اور اس کے بعد میں پھر اس کا لڑکا آیا شاہ جہاں آیا، جہانگیر آیا، اس کے بعد کے اندر عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اس کے بعد میں پھر آخری یہ 1866 ہو گیا، یہ بہادر شاہ ظفر آ گیا، بعد پوری ہو گئی، دلی خالی ہو گیا، رنگون کے اندر قید کر کے بھیج دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا جو ہے نا اتنی سالہ، ایک کے بعد لڑکے کے بعد لڑکا، لڑکے کے بعد لڑکا، پھر اس کے بعد میں نوابی حکومت رہی۔ ہم دیکھو اپنی تاریخ اتہاس کو پڑھو، ہم نے کیسی حکومت چلائی ہے۔ ہمارا وطن عزیز ہے، جو کسی نے کہا ہے نا شعر کے اندر، ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے، ہم جیسے وفادار کم ہی ملیں گے، زمین کھود کے دیکھو ہم ہی ملیں گے۔ یہ دیش پریمی، حب الوطنی، دیش بھکتی، یہ ایمان والوں میں جو ہوتا ہے کسی اور قوم میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تعلیم دی ہے، جس وقت اپنے مردوں کو زندگی کے اندر تو اپنے وطن سے محبت کی ہے مسلمان نے، اور کرتا رہا ہے، اور سرحدیں گواہ ہے، بالا کوٹ گواہ ہے، دلی گواہ ہے، شاملی گواہ ہے، تھانہ بھون گواہ ہے، اور ایک ایک چپے سے اٹھاؤ گے تو مسلمانوں کی شہادت کی بو آئے گی۔ لیکن مرنے کے بعد بھی اپنے جو ہے نا مادر وطن کے اپنے کلیجے کے اندر پیون بن کر کے مسلمان چلا جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے وہ سنت طریقہ بتایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ہمارے یہاں بھولی ایسی ہوتی ہے، جب مٹی دیتے ہیں تو پاوڑا والا فوراً آتا ہے اور پتہ نہیں کسی ایک کو بھی یہ دعا پڑھنے کا موقع نہیں دے رہا. آرام سے اطمینان سے پاوڑا بھی لے سب کچھ، لیکن یہ سنت طریق پر عمل کرے. جس کو بھی مٹی ڈالنا ہو، منہا خلقناکم، دیکھو بندے مٹی سے تم کو پیدا کیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، دیکھو تمہارے رشتہ دار باپ بیٹے آج تم کو مٹی ہی کے اندر ڈال رہے ہیں. یہ حب الوطن یہ ہے، یہ دیش پریمی یہ ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی جگہ سے پھر نکلیں گے اپنی وطن سے محبت کرتے ہوئے. اتنا ہی نہیں، میں نے حدیث پاک پڑھی، طبرانی کی روایت ہے اور ابن کثیر کے اندر اضافے کے ساتھ ہے، انزل آدم بالہند ونزل معه الحجر الاسود وقبضۃ من ورق الجنہ. جب وہ غلطی ہو گئی، درخت کھا لیا، حضرت آدم نے جنت سے نکال دیے گئے، تو پوری دنیا تھی، 7 کھنڈ ہے بڑے بڑے، کہاں آدم علیہ السلام کہاں اتارے گئے ہیں؟ یمن میں، شام میں، مکہ میں، مدینہ میں، یہ ہندوستان میں. پوری دنیا کی اسٹارٹ اور شروعات ہمارے ملک سے ہوئی ہے. میں اگر اس پر بولوں تو لمبی چوڑی داستان ہو جائے. 40 حج جو ہے نا یہاں سے ہندوستان سے آدم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کیے ہیں. 27 انبیاء کی بڑے بڑے ہمارے ساحل کے اوپر انبیاء کی مزار ہیں. یہ ہندوستان ہے ہمارا. پوری دنیا کی شروعات وحی کا نزول یہاں سے ہوا ہے. عہد الست یہاں لیا گیا ہے. پوری دنیا کی جتنی جن کو ضرورت پڑتی ہے وہ تمام کے تمام کاریگری اور مصنوعات اور ضرورت کی چیزیں وعلم آدم الاسماء کلھا، یہ سب پوری دنیا یہاں ہندوستان سے شروع ہوئی ہے. بھکاری ہے پوری دنیا ہماری ہندوستان کی. ہم اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے نہیں ہیں. وہ گھر واپسی وہیں جانا پڑے گا پھر آدم علیہ السلام کے پاس. اللہ ہماری نسلوں کی تو یہ کہہ رہا تھا میں، یہ جو 2 دن کے بعد میں 26ویں جنوری آ رہی ہے، اس کو تھوڑا اتہاس کو پڑھے. یہ موبائل میں ہی ہوتا ہے، وہ سب کچھ حقیقت نہیں ہوتا ہے. کچھ صحیح کتابوں کا ٹٹولہ مطالعہ کرو، اپنے اولاد کو کہو کیا ہے. ہمیں اپنے دیش سے، اپنے ملک سے محبت ہے، اور جب بھی دعا مانگو تو پتہ نہیں تم تو کہاں کب کے اندر اپنے مادر وطن کے اوپر تم سجدے کر دو. ہم تو اس زمین سے اتنی محبت ہے کہ جب تک 5 مرتبہ ایک دن کے اندر اپنی زمین کو ماتھا نہیں ٹیک دیتے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. یہ ہے حب الوطن. سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن جب تک زمین پر رگڑتے نہیں اپنی پیشانی کو، اپنی دیش سے محبت جو ختم نہیں ہوتی. یہ ہے مسلمان. ہم نے کہاں سکھائی اس کو؟ اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. یہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ کی عبادت کرو، نافرمانی کو چھوڑو، غفلتوں کو چھوڑو، 5 وقت مسجد میں آؤ. اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس اللہ نے کیا کیا؟ الذی، 2 انعام کیے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تم کو اطمینان دے دیا ہے. کچھ حالات ہے ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ، حالات ہے کچھ مسلمانوں پر اس ملک میں، لیکن جہاں قرآن اور جبرائیل اور انبیاء علیہ السلام، وہاں پر ایسے مدرسے اور دعوت یہ آزادانہ طور پر جو ہم یہاں کام کر رہے ہیں وہاں بھی کام نہیں کر رہے ہیں. اس لیے زیادہ ہم کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جتنا زیادہ شکر اور عبادت کریں گے اللہ اس ملک کو مسلمانوں کے پاس رکھیں گے، ظالموں کو جو ہے نا مسلط نہیں کریں گے. ہم یہ اگر اخلاق بگاڑ دے غیر مسلموں کے ساتھ میں، تو میں راستوں پر چلنا نہ آوے، مسجدوں کا مائک کا استعمال کرنا نہ آوے، ہمیں اپنے اعتبار سے عبادت کرنے میں حلاوت نہ آوے، تو پھر اللہ کے فرمان اس کو، اس ملک کی خود کو نہیں پڑی ہے تو پھر دے دو کسی حوالے. کوئی چلانے والا تو چاہیے. ایک مرتبہ جلال میں آ گئے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند، فرمایا ابھی کر کے بتاؤں
لیکن کوئی لگام تو ہاتھ میں لینے والا ہو. میں کہہ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے کہ یہ اس ملک کی لگام کو لے ہوئے. ابھی کر کے بتاؤ. یہ اصل میں ہے بھائی. اس لیے اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اے اللہ، قل اے اللہ، اللہم بادشاہت اور حکومت اور سلطنت کو دینے والے، مالک الملک، مالک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. 700 سال تک مسلمانوں کو دیا. مسلمان انصاف کرنے والے تھے. جب ظلم و زیادتی پر آ گیا تو کالے انگریزوں کو مسلط کر دیا. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. آج بھی اگر مسلمان صحیح راستے پر آ جاوے تو حکومت کی لگام تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک شہر کے اندر، ایک گاؤں کے اندر اتنے مسلمان بھائی کے پاس میں کھڑے رہنے والے، تم اپنے شہر کا کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے ضلع کا کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے راجیہ اور صوبے کے اندر اتفاق سے نہیں رہ سکتے. پورا ملک کو چلانے کا خواب کیسے دیکھ سکتے ہو؟ میں حکومت دوں تو کس کو دوں؟ ایک سیٹ کے اوپر دوسرے کو ہرانے کے لیے اتنے دیر، پورے ملک کی باغ دوڑ کے لیے. اس لیے میں نے ایسے تمہارے اوپر مسلط کر رکھے تاکہ تم ٹھیک رہو. قُلِ اللَّهُمَّ، یہ دستک ہے تمہارے دلوں کے اندر، دستک ہی ہے قرآن کی. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ایمان اور اعمال صالحہ خلفائے راشد نے جو اس کے بعد میں یہ ہے اصل کے اندر. اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، اپنے ملک سے محبت عطا فرماوے، اپنے ملک کی جمہوری قانون کی حفاظت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.